عنوان بے نام رشتے۔ یہ کہانی ہے فاطمہ کی، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ فاطمہ کی زندگی میں دکھوں کا سایہ بچپن سے ہی تھا۔ اس کے والدین اس وقت چل بسے تھے جب وہ محض 7 سال کی تھی۔ اس کے بعد اس کی پرورش اس کے چچا اور چچی نے کی، مگر یہ رشتہ ہمیشہ زخموں کی طرح رہا، کیونکہ چچی کا رویہ فاطمہ کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگ فاطمہ کو بے آسرا بچی کہہ کر بلاتے۔ یہ الفاظ اس کے دل میں تیز چھری کی طرح چبھتے۔ وہ اکثر راتوں کو عاداس ہو کر آسمان کی طرف دیکھتی اور سوچتی کہ کاش کوئی تو اس کا ہوتا جو اسے دل سے پیار کرتا۔ ایک دن اس کی زندگی میں ایک موڑ آیا۔ شہر سے ایک نوجوان ڈاکٹر عدنان گاؤں میں آیا۔ اس کا مقصد گاؤں کے لوگوں کو مفت علاج دینا اور انہیں صحت کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کرنا تھا۔ عدنان کی شخصیت بہت نرم اور پرسکون تھی۔ وہ سب کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتا، خاص طور پر فاطمہ کے ساتھ۔ اس کے لیے فاطمہ صرف ایک مریضہ نہیں تھی بلکہ ایک روحانی دوست بن گئی۔ فاطمہ کے دل میں عدنان کے لیے عجیب سی کشش پیدا ہونے لگی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اپنے دل کی باتیں کرتی، اپنے دکھ سا کے بتاتی۔ عدنان خاموشی سے اس کی باتیں سنتا اور اسے تسلی دیتا۔ فاطمہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی اس کے احساسات کو سمجھ رہا ہے۔ عدنان نے بھی فاطمہ کی حالت کو قریب سے جانچنا شروع کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ فاطمہ کے دل میں ایک اندیکھی چوٹ ہے، جس کا درد اس کی آنکھوں میں صاف نظر آتا ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کا فرض ہے کہ وہ فاطمہ کو اس کے اس درد سے نکالے۔ وقت گزرتا گیا اور فاطمہ اور عدنان کے درمیان ایک خاموش رشتہ بننے لگا۔ یہ ایک ایسا رشتہ تھا جسے نام دینا مشکل تھا۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کے قریب تھے مگر الفاظ کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ عدنان جانتا تھا کہ وہ شہر واپس جائے گا، اور فاطمہ کے لیے یہ سوچ ناقابل برداشت تھی کہ وہ دوبارہ اکیلی رہ جائے گی۔ ایک رات فاطمہ نے عدنان سے کہا، عدنان، میں نے زندگی میں ہمیشہ تنہائی اور درد کا سامنا کیا ہے۔ اب نے میری زندگی میں کچھ امید بھری ہے، لیکن جب اب چلے جائیں گے تو میں دوبارہ اسی اندھیرے میں لوٹ جاؤں گی۔ عدنان کی آنکھوں میں بھی نمکین پانی تیرنے لگا۔ اس نے فاطمہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، فاطمہ، زندگی میں بعض اوقات ہم کچھ رشتے نہیں باندھ سکتے، اور نہ ہی کچھ رشتوں کو نام دے سکتے ہیں، لیکن یہ رشتے ہمارے دل کے رشتے ہوتے ہیں، مگر ان رشتوں کی محبت ہمیشہ دل میں رہتی ہے۔ اگر تم کبھی تنہائی محسوس کرو تو بس یہ سوچ لینا کہ ایک دوست تمہارے دل میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ الفاظ فاطمہ کے دل پر نہ چھو گئے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کی، مگر عدنان نے سب دیکھ لیا۔ اس کے دل میں بھی ایک عجب سی بے چینی پیدا ہو رہی تھی، مگر اس کے خواب اور فرائض اسے واپس شہر جانے کی طرف کھینچ رہے تھے۔ چند دن بعد عدنان نے شہر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ فاطمہ کے لیے یہ دن قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ شاید عدنان اسے بھی اپنے ساتھ لے جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ ناممکن ہے۔ عدنان کے جانے کے دن فاطمہ گاؤں کے کنارے پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے عدنان کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی خاموشی تھی جو ساری دنیا کی خاموشیوں سے زیادہ گہری تھی۔ عدنان نے جاتے ہوئے اسے آخری بار دیکھا، مگر دونوں نے کچھ نہیں کہا۔ عدنان کے جانے کے بعد فاطمہ کی زندگی اسی اندھیرے میں واپس چلی گئی، مگر اس کے دل میں عدنان کی یادیں اور اس کے الفاظ ہمیشہ زندہ رہے۔ اس نے سیکھ لیا کہ بعض اوقات محبت کو رشتوں میں باندھنا ممکن نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی کچھ لوگ ہمیں صرف اتنی دیر کے لیے ملتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں کچھ امید جگا سکیں۔ فاطمہ کی زندگی میں عدنان ایک ایسا چراغ بن کر آیا تھا جس کی روشنی اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے روشن رہی۔
اس نے زندگی گزارنے کا ہنر سیکھ لیا تھا، کیونکہ اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ محبت کا تعلق دل سے ہے، نہ کہ صرف رشتوں سے۔ دوسری کہانی ہے وہ پل جو بچھڑ گئے۔ احمد اور نورین بچپن کے دوست تھے، اور جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ان کے درمیان محبت پروان چڑھتی گئی۔ احمد ایک حساس اور محنتی لڑکا تھا، جبکہ نورین ایک خوبصورت اور سادہ مزاج لڑکی تھی۔ دونوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور اپنی زندگی کے خواب باندھنے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور احمد نے اپنی محنت کے بل بوتے پر ایک اچھی نوکری حاصل کر لی۔ اس نے سوچا کہ اب نورین کے گھر والوں سے بات کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ دل میں ڈر اور امید لیے وہ نورین کے گھر والوں کے پاس پہنچا، مگر ان کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہ ملا۔ نورین کے گھر والے اس کی شادی کسی اور امیر گھرانے میں کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ نورین کے والدین نے احمد کو سخت الفاظ میں منع کر دیا کہ وہ ان کی بیٹی کے قابل نہیں۔ احمد کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے نورین سے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ نورین بھی دل سے اسی کو چاہتی ہے، مگر خاندان کی عزت اور والدین کی رضا کی خاطر وہ اپنے دل کی قربانی دے گی۔ وقت گزرتا گیا اور نورین کی شادی کسی اور شخص سے ہو گئی۔ احمد نے شہر چھوڑ دیا اور کسی اور ملک میں جا بسا۔ زندگی کے مصروف پلوں میں ان کی محبت کہیں دب کر رہ گئی، مگر دل کے نہا خانے میں ان پلوں کی یادیں ہمیشہ زندہ رہیں۔ سالوں بعد جب احمد دوبارہ اپنے شہر آیا تو اس نے نورین کو دیکھا۔ نورین کے چہرے پر ہنسی کی جھلک تو تھی، مگر آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی اداسی بھی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر دونوں کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ زندگی میں کچھ پل کبھی واپس نہیں آتے، مگر ان پلوں کی یادیں دل میں ہمیشہ رہ جاتی ہیں۔ احمد اور نورین ایک دوسرے کے نصیب میں نہیں تھے، مگر ان کی محبت ہمیشہ ان کے دلوں میں زندہ رہی۔ سبق: کبھی کبھی زندگی میں ہمیں اپنے پیار اور خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور یہ قربانی ہماری شخصیت اور ہمارے دل کی مضبوطی کو ظاہر کرتی ہے۔ ان دونوں کہانیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کسی بھی مقام پر چلی جائے، کیسی ہی تکلیفیں کیوں نہ آئیں، کوئی ہمیں یاد کیوں نہ آئے، ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ گزرے ہوئے پلوں کو دل میں ضرور زندہ رکھنا ہے، لیکن اپنی زندگی پر ان کو حاوی نہیں ہونے دینا، کیونکہ جس موڑ پہ بھی ہمیں زندگی لے جاتی ہے اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ اگر ہم ماضی کو اپنے اوپر طاری کر کے یوں ہی بیٹھے رہیں گے تو نہ ہم حال میں جی سکیں گے اور نہ ہی مستقبل میں۔ اسی لیے زندگی کے ہر لمحے کو ہنسی خوشی گزارو۔ کیا پتہ ہمارے آنے والے لمحے کیسے ہوں، لیکن جو گزار رہے ہیں لمحے وہ ہم بہترین کر کے گزاریں۔